اس کی خوبصورتی کا پورے محلے میں چرچا تھا۔ جب کبھی بھی خوبصورت بچیوں کا تذکرہ ہوتا تو رضی بھائی کی بیٹی زیبا کا نام سرِ فہرست آتا۔ کچھ لڑکے زیبا کو ملکہ حسن بھی بولتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، زیبا بلکہ حسین تھی، بلکہ وہ ملکہ کردار بھی تھی۔ صرف 11 برس کی تھی زیبا جب اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ رضی میاں سائیکل سے کریانے کا مال دکانداروں کو سپلائی کا کام کرتے تھے، مگر جب سے بیوی نے دنیا کو لبیک کیا تو اس نے چھوٹی سی بیٹھک میں کریانے کی دکان کھول لی۔ جب بیوی تھی تو کوئی فکر نہ تھی کہ گھر کس وقت آنا ہے، مگر اب بیٹی کا ساتھ ہے۔ آج کے دور میں جس کے گھر بیٹی ہو اور وہ بھی بغیر ماں، تو باپ کو بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ بیٹی 18 سال پار کر چکی تھی۔ زیبا نے ایک ماں کا کردار ادا کیا، جیسے ایک ماں اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے۔ رضی کو اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو دیکھ کر خود پر بہت رشک ہوتا تھا۔ رضی بھائی کی یہی تمنا تھی کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تاکہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دے۔ ذکر کسی سے کریں، آج کل کردار کو کم، دولت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ رضی بھائی نے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے، مگر بیوی کی بیماری میں ایک ایک پیسہ ختم ہو گیا۔ تھوڑا قرض بھی ہو گیا تھا جو انہوں نے رفتہ رفتہ سب چکا دیا۔ ایک دن ان کے پڑوس میں سے ارشد بھائی ان کے پاس آئے۔ سلام دعا ہوئی اور پھر ذکر چھیڑا۔ بیٹی کے ہاتھ پیلے کب کر رہے ہو؟ رضی بھائی نے ایک لمبی سانس لی اور ارشد بھائی کی طرف دیکھا اور بولے، کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا نہیں چاہتا؟ مگر بھائی دینے کے لیے کچھ ہو تو صحیح۔ رضی کی بات سن کر ارشد بھائی بولے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے۔ ایک لڑکا ہے میری نظروں میں بہت نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، مگر پیسے والا نہیں ہے، کرائے کا آٹو چلاتا ہے، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے، مگر اتنا کما لیتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ سب کچھ دے گا جو کہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں، میری پوری گارنٹی ہے اس کے اچھے کردار کی۔ رضی بھائی نے کچھ دیر نہ لگائی اور ہاں کہہ دیا۔ دیکھتے دیکھتے بیٹی کی رخصتی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 5 برس گزر گئے۔ زیبا کو ان 5 سالوں کا پتہ بھی نہ چلا کیسے گزر گئے۔ زیبا نے بھی بیوی کا فرض ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی، ایک بیٹا 3 سال کا اور بیٹی 1 سال کی، مگر آج بھی زیبا اتنی خوبصورت لگتی تھی، کوئی اتنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زیبا نے سوچا کہ بچوں کی پیدائش پر کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلائے گی۔ اس نے اپنے شوہر کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو شوہر نے ہاں کرنے میں لمحہ نہیں لگایا، بلکہ اسے اچھا لگا۔ اس کے شوہر نے ایک دن پہلے گھر کے پیچھے جھگی میں رہنے والے بے حد غریب لوگوں کی گنتی کر کے حساب لگایا کتنا کھانا بننا چاہیے، اور اگلے دن خود زیبا نے کھانا بنایا اور شام کو اس کا شوہر خود جھگیوں میں جا کر تقسیم کر کے آیا۔ اس کے بعد کچھ کھانا بچ گیا۔ زیبا کے شوہر نے کہا، یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر فلائی اوور کے نیچے رات میں کچھ غریب لوگ رات بسر کرتے ہیں، میں آٹو سے جا کر یہ کھانے کی تھیلیوں کو انہیں دے آتا ہوں۔ مگر زیبا کا شوہر واپس نہیں آتا۔ اسی طرح 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے، مگر زیبا کا شوہر واپس نہیں آتا۔ اتنے میں 2 پولیس والے زیبا کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ زیبا باہر آتی ہے۔ پولیس والے پوچھتے ہیں کہ زیبا آپ کا نام ہے؟ ہاں میرا نام ہے۔ کیا وہ آٹو چلاتے ہیں؟ جی ہاں۔ مگر یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے آٹو کی ٹرک سے ٹکر ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ اس وقت زیبا کے گھر میں ایک پڑوسن بھی تھی۔ زیبا اپنے بچوں کو سونپ کر ہسپتال پہنچتی ہے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور پوچھتی ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ زیبا، جو ہونا تھا ہو گیا، مگر بچوں کا خیال رکھنا اور انہیں کسی چیز کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ اس سے پہلے زیبا کچھ کہہ پاتی اس کے شوہر کی گردن ایک طرف جھک گئی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر اس کی نبض کی جانچ کرتا ہے۔
اور سر نیچے کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ اب نہیں رہے، زیبا کی تو دنیا ہی الٹ جاتی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب زیبا کے والد کو فون پر اپنے داماد کی موت کا معلوم ہوا تو انہیں بہت صدمہ لگا۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں تجھے لینے آ رہا ہوں، مگر زیبا نے منع کر دیا اور کہا، آپ وہاں بھی اکیلے رہتے ہیں۔ رضی بھائی نے اتفاق کرتے ہوئے مکان خالی کر کے اپنی بیٹی کے گھر میں سوچ کر منتقل ہو گئے اور نواسوں کی کفالت کرنے لگے۔ جو تھوڑے پیسے تھے سب اکٹھے کر لیے تھے۔ ابھی رضی بھائی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا۔ زیبا جب تک انہیں پڑوسیوں کی مدد سے ہسپتال لے جاتے، انہوں نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ زیبا پر گویا غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو گھر میں پیسہ تھا وہ خرچ ہوتا گیا۔ مزدوری کرے تو کیسے کرے؟ ایک ملنے والی نے اسے رائے دی، آدھا کلومیٹر دور ایک بہت بڑی عمارت بن رہی ہے، وہیں میں بھی کام کرتی ہوں۔ ٹھیکیدار بہت نیک انسان ہے، اگر تم تیار ہو تو میں کل بات کر لوں گی، پرسوں کام پر لگ جانا۔ زیبا تیار ہوگی، تیار ہونا بھی تھا، بچوں کو جو پالنا تھا اور مکان کا کرایہ بھی دینا تھا۔ مگر ایک دن چکر کھا کر گر پڑی، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ٹھیکیدار سے بات کر کے اس کو گھر لے آئے۔ 8-10 دن گھر پر ہی گزر جاتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ کام پر جاتی ہے۔ اتفاق سے اس دن ٹھیکیدار کا مالک آ جاتا ہے، اس کی نظر زیبا پر پڑ جاتی ہے اور معلوم ہوا کہ یہ ایک بیوہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ ٹھیکیدار سے کہتا ہے، اگر یہ کھانا بنانا جانتی ہے میرے گھر پر آ جایا کرے، ہم صرف 3 لوگ ہیں، ہم اسے تنخواہ کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلا دیا کریں گے۔ ٹھیکیدار کہتا ہے، مگر تم صاف ستھرا لباس پہننا۔ مالکن کو گندگی بالکل پسند نہیں۔ زیبا کو لگتا ہے اب وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی طرح کر سکے گی۔ اب اس کے دن سکون سے گزرنے لگے۔ ایک روز جب باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، تبھی مالکن آ کر کہتی ہے کہ میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، صاحب کو بولنا میں شام تک آؤں گی، وہ دوپہر کے کھانے پر میرے منتظر نہ ہوں۔ زیبا اسے بول دیتی ہے۔ تبھی مالکن کا فون آتا ہے، ممی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میں ممی کے پاس جا رہی ہوں، کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ زیبا اپنے شوہر کی یاد میں کھوئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور دیکھتی ہے کوئی اور نہیں اس کا مالک ہوتا ہے۔ صاحب جی یہ کیا، تم بہت خوبصورت ہو، اگر تھوڑا سا حسن ہمیں بھی مل جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ زیبا نے ایک تماچا اس کے گال پر رسید کر دیا۔ صاحب ہم غریب ہیں، اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر چلنے لگی، اپنے گھر کے لیے کوئی اور نوکرانی ڈھونڈ لینا۔ مالک نے کہا، تجھے اس تھپڑ کی قیمت چکانا ہوگی، تجھے ایک دن میرے پاس آنا پڑے گا۔ 2 دن گزر گئے، گھر میں جو تھا ختم ہو گیا، لاکھ کوشش کے بعد کچھ انتظام نہ ہو سکا۔ ماں کی ممتا تڑپنے لگی۔ شام آ گئی، بچوں کی بھوک کی شدت حد سے زیادہ بڑھ گئی، کیا کرے اور کیا نہ کرے سمجھ سے باہر تھا۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ماں خود 2 دن سے خالی پیٹ تھی۔ ٹھیکیدار نے بھی اس کو کام نہیں دیا جہاں پہلے کام کرتی تھی۔ بے بس اور لاچار ماں کیا کرے، بچے نیم جان ہو چکے تھے، مگر کیا کرے، آخر بچوں کو بچانا اس ماں کی مجبوری تھی۔ آخر وہ مالک کے پاس پہنچ گئی، کنڈی کھٹکھٹائی، مالک نے دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا زیبا، میرے بچے 3 روز سے بھوکے ہیں، ہاں کچن میں سے جو چاہے لے جاؤ۔ زیبا کچن میں جا کر دودھ اور ڈبل روٹی سب کچھ ایک ٹوکری میں بھر کر جیسے ہی نکلتی ہے، مالک نے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، تم جو کہو گے میں کروں گی، پر اب مجھے جانے دو۔ مالک نے کہا کہ میں ایڈوانس نہیں دیتا۔ اتنا کہتے ہی زیبا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، عورت کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹوکری زیبا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولتا ہے، جب راشن ختم ہو جائے تو چلی آنا، میں مزدوری میں کنجوسی نہیں کرتا اور نہ ہی درازی کرتا ہوں۔ زیبا ٹوکری لے کر تیز قدموں سے اپنے بچوں کی طرف جاتی ہے۔ بچوں کو کھانا کھلا ہی رہی تھی کہ پولیس آئی اور مالک نے کہا، اسی نے میرے گھر میں چوری کی ہے۔ زیبا بیچاری بے بس تھی، بولی نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔
مالک نے اس کی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا۔ ٹوکری میں دیکھتے ہیں اس میں کچھ روپے بھی ہوتے ہیں۔ مالک بولا یہی میرے پیسے ہیں، میں نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا تھا مگر یہ نمک حرام پیسے چرا لائی۔ پھر پولیس والے اس معصوم کو تھانے لے گئے اور اپنی منمانی کر کے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بے بس اور لاچار اور بھاگی ہوئی اپنے گھر پر آئی۔ بچے روتے روتے تھک کر سو چکے تھے۔ آج وہ رب سے یہی شکوہ کر رہی تھی کہ کب تک غریب عورت بچوں کی خاطر پبلک پراپرٹی بنتی رہے گی۔ یا اللہ اولاد دے تو غریبی نہ دے، ورنہ انسان صفت بھیڑیے عورت کی عزت کو اسی طرح نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ یہ سماج اندھا برا ہے، نہ حق بولتا ہے اور نہ حق سنتا ہے، نہ حق اسے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ستم غریب عورت پر ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بیواؤں کی عزت چند روٹی کی نوالوں کی خاطر یوں ہی تار تار ہوتی رہے گی جس طرح زیبا کی ہوئی، اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ روز محشر ہم سے بھی سوال کیا جائے گا، تم نے ایسے ظلم کیوں ہونے دیا؟